آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم بنگلہ دیش حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان کو 57 سال کے بعد انصاف مل گیا۔ حسینہ واجد اپنی قوم کو 5ویں دفعہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد بھارت فرار ہو گئی۔ آرمی چیف نے قوم سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک عبوری حکومت بنائیں گے۔ مجیب الرحمان کے جو مجسمے تھے بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے توڑے، 300 طلبہ جو ہیں وہ اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم بنگلہ دیش حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دیا یا استعفیٰ لیا گیا، یہ ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ تقریباً 34 دفعہ یہ وزیر اعظم 2008 سے یہ منتخب ہوئی۔ جنوری میں یہ 2024 میں وزیر اعظم منتخب ہوئی اور ان کا اختتام ہوا 5 اگست 2024۔ مشکل سے کوئی 7 ماہ جو ہیں وہ یہ وزیر اعظم بنگلہ دیش کی رہیں۔ 34 مرتبہ جب یہ وزیر اعظم منتخب ہوئی، اس سے پہلے بھی 1996 میں یہ ایک مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو چکی ہیں۔ تقریباً 5ویں دفعہ یہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ لیکن اس دفعہ کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی، ان کی جو ایک آمرانہ طرز حکومت تھی، وہ ان کو لے ڈوبی۔ بنگلہ دیش میں کئی 1.5 مہینے سے تقریباً طلباء کا جو ہے وہ کوٹا سسٹم کو لے کر احتجاج کیا جا رہا ہے اور 300 طلباء جو ہیں وہ اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موومنٹ نہیں تھی، یہ انتہائی بڑی موومنٹ تھی جس میں 300 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باقاعدہ ہلاک ہوئے ہیں حکومتی گولیوں سے، جن کو جو ہے چھنی کیا گیا۔ بہت ساری اس پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید پاکستان کو 57 سال کے بعد انصاف مل گیا۔ انصاف کچھ اس طریقے سے ملا کہ آج مجیب الرحمان کے جو مجسمے تھے بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں، وہ نوجوانوں نے، بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے توڑے، اپنے ہاتھوں سے وہ مجسموں کو گرایا گیا وہاں پر۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بانی بنگلہ دیش، مطلب جسٹ لائک قائد اعظم پاکستان کے لیے جو حیثیت رکھتے ہیں، وہ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے لیے وہ حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے مجسموں کو توڑا گیا ہے آج۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ مجیب الرحمان کی بیٹی کو جس طریقے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، 45 منٹ دیے گئے وہاں کی آرمی کی جانب سے کہ آپ کے پاس صرف 45 منٹ ہیں، اپنا استعفیٰ دے کے ہیلی کاپٹر تیار ہے، آپ بھارت روانہ ہو جائیں۔ میں یہاں ورڈ یوز کروں گا کہ حسینہ واجد اپنی قوم کو 5ویں دفعہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد بھارت فرار ہو گئیں۔ ایک ہیلی کاپٹر تیار تھا۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید کرنل قذافی والا معاملہ شاید حسینہ واجد کے ساتھ پیش آ سکتا تھا۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ مظاہرین سرکاری عمارتوں میں گھس گئے، وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے، اور تقریباً 9 مئی کی طرح کی جو واردات تھیں وہ ہم نے دیکھنے کو آئیں۔ سامان چوری کیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس کا کھانا تک چوری کر لیا گیا مظاہرین کی جانب سے۔ لیکن ایک مظاہرین ہیں، جشن کا سماں ہے، وہاں پر فوج سڑکوں پر موجود ہے، عوام فوج کو ویلکم کر رہی ہے، ان کا استقبال کر رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے اس وقت، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک تاریخ سے ڈوبا ایک بنگلہ دیش تھا جس کا اختتام پذیر ہوا۔ لیکن بظاہر پاکستان میں یہ چیز سمجھی جاتی تھی کہ بنگلہ دیش تو ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش کی GDP گروتھ کر رہی ہے، بنگلہ دیش ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو رہا ہے، اس کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا جو ٹکا تھا ڈالر کے مقابلے میں وہ بہت کم تھا، پاکستان کو اگر لے کے چلیں۔ لیکن ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو یہ واقعہ جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہوا؟ مارشل لاء کی بات ابھی ہم نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف نے قوم سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک عبوری حکومت بنائیں گے اور اس عبوری حکومت طے کرے گی کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان قائم رکھیں، طلبہ جتنے بھی ہیں وہ سڑکوں کے اندر جو ہیں وہ تشدد پسندانہ جو ہیں وہ حرکات نہ کریں، اور بنگلہ دیش کو ہم دوبارہ سے مل کر کھڑا کریں گے۔ لیکن حسینہ واجد اور مجیب الرحمان، جن کو پاکستان کا تو دشمن سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں ایک شخص ہے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ ٹائم پہلے اس نے اپنی ٹویٹر کی پوسٹ کے اندر یہ کمپیئر کیا تھا کہ مجیب الرحمان بیسیکلی درست آدمی تھا اور باقی اس نے کمپیریزن کے اندر دوسرے لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا۔ تو کیا آج آپ یہ بات کہیں گے؟ کیا بنگلہ دیش کی عوام کی امیدوں کے اگینسٹ آپ یہ بات کریں گے؟ کیا بنگلہ دیش میں جو ایک انقلاب آیا جس کو آج پوری دنیا شاید اپریشیٹ کر رہی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس تھے، اور پوری دنیا میں جب میجورٹی کا ایک سٹانس ہوتا ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے یا غیر آئینی طریقے سے حسینہ واجد کو استعفیٰ لیا گیا، لیکن وہاں کی ایک عوامی نمائندگی تھی، عوام کے ہزاروں لوگوں نے، طلبہ نے احتجاج کیا، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔
تو میرے خیال سے یہ جمہوریت ہے, جمہوریت کا یہ حسن ہے, اور ہمیں طلباء کو, وہاں کی عوام کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ہاں, اگر آپ کو یہ چیز سمجھتی ہے کہ وہاں پر جو 300 لوگوں کو گولیوں سے چھنی کیا گیا, یہ اس کا کوئی نہ کوئی کسی قسم کا کوئی عدالتی ٹرائل ہونا چاہیے, تو میرے خیال سے یہ آنے والے وقت کے مطابق دیکھی جائیں گی چیزیں, اور یہ قبل از وقت ہیں باقی چیزیں. اب فوج وہاں پہ کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے, وہاں پہ ایک مارشل لاء جیسی کیفیت موجود ہے, ایمرجنسی سچویشن ہے, ریلوے لائنز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں, ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہو چکا ہے, جو وہاں پہ ایک صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. شاید آج بنگلہ دیش والے یہ سوچ رہے ہوتے کاش ہم 1971 کو پاکستان سے الگ نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان سے الگ کرنے والا شخص مجیب الرحمان, اس کی بیٹی کو آج دھکے دے کے اس ملک سے نکالا گیا ہے, اور وہاں کی عوام نے نکالا گیا ہے, یہ ہم نے نہیں نکالا. میں تو آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا, آپ دیکھ رہے تھے میرا ولاگ. بنگلہ دیش کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی ہم آپ کو 360 ڈیجیٹل کے اوپر دیتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.